آپ اپنی طرف سے کچھ بھی کہہ کر انہیں مطمئن کر دیجئے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 1-2 روز میں اجلاس کی پوری کارروائی بھی آپ کی خدمت میں ارسال کر دوں گا اور اس پاکستانی کو بھی زندہ یا مردہ ہر حالت میں پکڑ کر ادھر بھیج دیا جائے گا۔ دوسرے شخص کی آواز ابھری اور میں سر سے پاؤں تک لرز کر رہ گیا۔ یہ وہی آواز تھی جس نے میری تلاش کے احکامات جاری کیے تھے اور وہ کلارا کے بقول اس کا خاوند تھا۔ میرے ذہن پر چھائے ہوئے جیریلی کی قربت کے احساس کا غبار آنن فانن اتر گیا۔ کیفے آفرین لمحات کا طلسم ٹوٹ گیا۔ میرا ذہن تیزی سے گردش کرنے لگا۔ میں ایک بار پھر دشمنوں میں تھا۔ تقدیر نے ایک بار پھر مجھے آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ لندن کی رپورٹ اس سے قبل بھی کبھی امید افزا نہیں رہی۔ جیریلی کا ڈیڈی ایک بار پھر تلخی سے بولا، لیکن آپ یہ بھی سوچیں، میرے سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک آیا وہ بھی قتل ہو گیا، دوسرا آیا وہ بھی مارا گیا، تیسرے کو بھیجا لیکن وہ بھی اس کی بینٹ چڑھ گیا۔ اب تمہیں بھیجا ہے اور تم بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے ہو۔ پروفیسر کا خیال، لعنت بھیجو پروفیسر پر، اور مجھے بتاؤ میں اس کو جا کر کیا جواب دوں کہ تم ادھر کیا کر رہے ہو۔ لندن برانچ سے ڈاکٹر تنویر کو امریکہ بھیج کر جو تیر مارا تھا اس کا احساس اب مٹتا جا رہا ہے۔ کل ہونے والا اجلاس بہت اہم تھا، تم اس کی کارروائی بھی نہیں کر سکے۔ اگر تمہاری کارکردگی یہی رہی تو مجھے امید ہے تم بھی جلد ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے یقین دلا کر تم کیا کرو گے؟ وہ جلا کر بولا، مجھے تو تم نے پچھلے سال بھی یقین دلایا تھا۔ بہرحال میں کل بون جا رہا ہوں اور وہاں سے پیرس ہوتا ہوا نیو یارک پہنچتے پہنچتے مجھے 2-3 دن لگ جائیں گے۔ لیکن جو ہی میں نیو یارک پہنچوں، چیف سے ملاقات سے قبل مجھے تمہارا ٹیلکس ملنا چاہیے۔ تم چیف کی توقعات پر پورا اتر چکے ہو۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ تھینک یو سر، امریکی نے مؤدب لہجے میں کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس امریکی کے جانے کے بعد جیریلی کا ڈیڈی ایک ٹھنڈی سانس لیتا ہوا سر پکڑ کر صوفے پر دراز ہو گیا۔ یہ کون تھا ڈیڈی؟ جیریلی کی آواز ابھری اور اس کا باپ صوفے سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، گویا کسی بچھو نے اسے ڈنک مارا ہو۔ اس نے چند لمحوں کے لیے مجھے اور جیریلی کو دیکھا اور ایک بار صوفے پر بیٹھتا ہوا آنکھیں موندنے لگا۔ میرا پارٹنر تھا۔ ہم جرمنی کب جا رہے ہیں؟ کل اسی وقت ٹھیک 6 بجے روانہ ہو جائیں گے۔ کیا تم توقیر سے نہیں ملو گے ڈیڈی؟ یہ پاکستانی ہے، میرا بہت اچھا دوست ہے۔ بہت خوب، تو تم نے دوست بھی بنا لیے۔ تمہاری دوست مارگریٹ کس حال میں ہے؟ تمہاری ملاقات ہوئی یا نہیں؟ ملاقات ہو گئی تھی ڈیڈی، اور وہ رات کھانے پر آ رہی ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے، اس نے کہا اور صوفے سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ میرے خیال میں کل 6 بجے جرمنی کی کوئی فلائٹ نہیں ہے۔ میں نے جیریلی کو مخاطب کیا۔ ارے نہیں، وہ مترنم آواز میں ہنسی۔ سول ایروڈرام پر کھڑا ہے۔ کل ہی ڈیڈی سول ایویشن اتھارٹی کے لندن ایئرپورٹ کی فلائٹ کی کلیئرنس لیں گے۔ وہ خود ہی جہاز اڑاتے ہیں۔ ہم امریکہ سے اسے لے کر ہی آئے تھے۔ شام ہماری بہت ہنگامہ خیز گزری۔ ہم انٹرکون سے باہر نہیں نکلے تھے، وہیں پر رقص کرتے رہے۔ رات کو وقت مقررہ پر مارگریٹ بھی آ گئی۔ ہم اس وقت انٹرکون میں اکٹھے بیٹھے تھے۔ مارگریٹ نے مجھے ایک عجیب سی نگاہ سے دیکھا۔ مارگریٹ سے میں سحپہر کو بھی ملاقات کر چکا تھا، لیکن نگاہوں کی یہ اجنبیت میں نے اس میں بار بار محسوس کی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ مارگریٹ مجھ سے کچھ خائف ہے۔ مجھ سے اجازت لینے کے بعد مارگریٹ اور جیریلی لان کی دوسری طرف نکل گئی، اور جب 15-20 منٹ بعد جیریلی میرے پاس آئی تو مجھے بڑے عجیب سے انداز میں دیکھ رہی تھی، اور مجھے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ میرا بانڈا پھوٹ چکا ہے۔ کیا تم قاتل ہو؟ اس نے براہ راست سوال داغ دیا، لیکن میں ہوا کا رخ دیکھ چکا تھا، اس لیے سوال کی نوعیت کو اپنی نفسیات پر اثر نہیں ہونے دیا اور خود کو کافی حد تک سنبھالے رکھا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، لیکن اندر ہی اندر میرا دل ہول کھا رہا تھا۔ مارگریٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پب سے آنے کے بعد پولیس وہاں آئی تھی، کسی ڈاکٹر کے متعلق لڑکے سے پوچھا تھا، لڑکے نے تمہارا اور میرا حلیہ پولیس کو بتا دیا، اور تمہارا پب میں چھوڑا ہوا سامان بھی پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ پب میں پولیس نے لڑکے سے ہماری روانگی کے بارے میں پوچھا اور لڑکے نے مارگریٹ کا پتہ بتا دیا۔ پولیس مارگریٹ کے پاس پہنچ گئی۔ مارگریٹ پولیس کی بات سن کر گھبرائی نہیں، اور موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس نے ہماری آمد سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ پولیس کے مطابق تم ایک قاتل ہو، کیا یہ سچ ہے؟ مگر یہ معصوم چہرہ کبھی قاتل نہیں ہو سکتا۔ کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ میرے رخسار کو اپنے نازک و ملائم ہاتھ سے مسلتی ہوئی بولی۔ اگر یہ سچ نہیں ہے تو پھر جھوٹ بھی نہیں ہے۔ کھل کر بات کرو، کیا حقیقت ہے؟ اگر تم بے قصور ہو تو پولیس تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اس کی نیلی نیلی آنکھوں میں پولیس کے خلاف نفرت کی جھلکیاں ابھری، اور ایسے میں وہ اور بھی خوبصورت نظر آنے لگی۔ مارگریٹ بھی لان کی دوسری سمت سے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ہمارے پاس آ کھڑی ہو گئی۔ یہ پرسوں کی بات ہے کہ میں یونیورسل سپورٹس کلب کے سوئمنگ پول میں چھلانگیں لگا رہا تھا۔ میں نے بات شروع کی، آؤ کمرے میں چلتے ہیں، جیریلی نے کہا، اور ہم کمرے میں داخل ہو گئے۔ میرے ایک سمت جیریلی بیٹھی تھی اور دوسری طرف مارگریٹ۔
اور میں ان دونوں لڑکیوں کے درمیان بیٹھا ڈرامائی انداز میں ان کو ایک خوفناک کہانی سنا رہا تھا۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ میں یونیورسل سپورٹس کلب کے سوئمنگ پول میں پرسوں چھلانگیں لگا رہا تھا۔ میرے ساتھ اور بھی چند ایک لڑکے اور لڑکیاں تھے۔ اس پول کے سامنے رقبہ خالی ہے اور اس میں جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ ایک لڑکی پول سے کھسک کر ادھر جھاڑیوں میں گئی تھی، لیکن کافی وقت گزرنے کے بعد بھی واپس نہیں آئی۔ میں نے بھی پول کو چھوڑا اور ان جھاڑیوں کی طرف بڑھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جھاڑی کے دوسری طرف ایک لڑکا اور ایک لڑکی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ دونوں اپنی شادی کی باتیں کر رہے تھے اور بہت خوش تھے۔ مجھے ان کے صرف سر نظر آ رہے تھے اور ان کے بیٹھنے کی پوزیشن سے میں قطعی لائن تھا۔ میں ابھی وہیں کھڑا تھا کہ لڑکی کی مجھ پر نظر پڑ گئی، لیکن اس سے قبل کہ وہ لڑکے کو کچھ بتاتی اور لڑکا میری طرف دیکھتا، میں جلدی سے واپس پلٹ پڑا۔ لڑکی سے میری کوئی دوستی نہیں تھی۔ وہ دونوں بھی جلد ہی جھاڑیوں سے اٹھ کر ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ لڑکی بار بار مجھ پر نظر ڈال رہی ہے، جبکہ لڑکا مجھ سے بالکل لا تعلق تھا، اور یہ بات اس کا ثبوت تھی کہ لڑکی نے میرے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا۔ شام کو جب ہم واپس آنے لگے تو لڑکی نے انتہائی خلوص سے مجھے اپنے گھر چلنے کی دعوت دی اور میں نے اس دعوت کو قبول کر لیا، اور یہی میری غلطی تھی۔ بہرحال لڑکی نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا اور خلاف توقع مجھے ریوالور سے کور کر کے کھڑی ہو گئی۔ اپنی طرف پورا ریوالور تانے جانے کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں حد درجہ خوف زدہ ہو گیا۔ لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے ان کی کیا کیا باتیں سنی ہیں۔ میں نے جو باتیں ان کی سنی تھی منوان بتا دی، لیکن لڑکی نے یقین نہ کیا اور کہا کہ تم شاید کافی دیر سے وہیں کھڑے تھے اور تم نے ہماری تمام باتیں سن لی ہیں۔ میں نے اسے یقین بہت دلایا، لیکن وہ نہ مانی۔ موت اپنے سامنے دیکھ کر مجبوراً مجھے مزاحمت کرنا پڑی اور میں نے ریوالور لڑکی سے چھیننے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں ٹریگر دب گیا اور ہمارے شور و غل کی آواز سن کر کمرے کی سمت آنے والا شخص گولی لگنے سے موقع پر ہلاک ہو گیا۔ اس شخص کے عقب میں ایک ڈاکٹر بھی آ رہا تھا۔ گولی کھانے والے کو دیکھتے ہی لڑکی بے ہوش ہو کر گر پڑی اور ڈاکٹر موقع سے فرار ہونے لگا، لیکن میں نے ڈاکٹر کو پکڑ لیا کیونکہ اسی میں میری بہتری تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو بے بس کر کے اس کے کپڑے وغیرہ چھین لیے اور بھاگ کر پب میں گھس آیا جہاں پر تم سے ملاقات ہوئی۔ پوری کہانی میں تمہارا رتی بھر بھی قصور نہیں ہے۔ جاریلی نے اپنی نازک گردن کو وسوخ سے ہلایا اور میرے رگو پے میں حسرت سرایت کر گئی۔ میں جاریلی کا اعتماد بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس کہانی میں ہسپتال کا اور دوائیوں والی وین کا تو ذکر آیا ہی نہیں۔ مارگریٹ نے ایک چبھتا ہوا سوال کیا اور میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا یہ سوال ایک بم پھٹنے سے کم نہیں تھا اور یہ بم میرے اندر پھٹا تھا۔ کیا مطلب؟ پولیس بتا رہی تھی کہ قاتل نے اسپتال میں ایک ڈاکٹر کو بے ہوش کیا ہے اور پھر ڈاکٹر کا حلیہ بدل کر دوائیوں والی وین میں فرار ہوتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ وین ڈرائیور ساؤتھ ورک کے راستے میں پکڑا گیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے وین میں بیٹھنے والے ڈاکٹر کو کنگسٹن میں اتارا تھا۔ پولیس نے قاتل کو کنگسٹن میں تلاش کرنے کے لیے گھیرا ڈالا اور یوں ان پر میرے پب میں تمہاری آمد کا انکشاف ہوا۔ مارگریٹ کی بات سن کر میں ہل کر رہ گیا۔ میری کہانی کا ہر لفظ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ کاش مجھے بتائے گئے پلاٹ میں ان باتوں کو بھی شامل کر لیا جاتا تو میں ایک دوسری کہانی گڑھ دیتا، لیکن اب موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اب میں کہانی میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں جریلی کا اعتماد کھونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے تیزی سے سوچا اور بمشکل تمام اپنے وجود کے ریزوں کو اکٹھا کر کے ایک بھرپور کہکہا لگانے میں کامیاب ہو سکا۔ اس کہکہے سے میں نے اپنی کہانی پر صداقت کا لیبل لگانے کی کوشش کی تھی۔ لندن میں جرائم اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ لندن میں ایک وقت میں ایک قاتل تھوڑا ہی گھوم رہا ہوتا ہے۔ یہ محض اتفاق ہوگا کہ کنگسٹن میں ہم دونوں اکٹھے ہو گئے۔ وہ کسی اور جانب فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور میں پب میں گھس گیا، اور جب پولیس پب میں آئی اور انہیں ڈاکٹر کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے مجھے اسپتال والا قاتل سمجھا، حالانکہ اصل قاتل کہیں اور فرار ہو چکا تھا۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد میں نے ایک کہکہا لگایا اور مارگریٹ کی طرف دیکھ کر اس کے تاثرات جانچنے کی کوشش کی کہ آیا وہ مطمئن ہو چکی ہے یا نہیں، لیکن اس کی آنکھوں میں بے اطمینانی کی جھلکیاں ابھی تک تیر رہی تھی۔ لیکن پولیس نے تو پب میں پڑا ہوا سامان پہچان لیا ہے کہ یہ اسپتال کے ڈاکٹر کا ہے، اور پولیس نے اسپتال والے قاتل کا جو حلیہ بتایا ہے وہ بھی تم سے ہی ملتا ہے۔ یہ ایک اسی نوعیت کا سوال تھا۔ میری اندرونی حالت پہلے ہی درہم برہم ہو چکی تھی۔ اس سوال نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ میں نے کنکھیوں سے جاریلی کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی مجھے اسی انداز میں دیکھ رہی تھی کہ میں بے قصور ہوں، اور میں ابھی اپنی صفائی میں کوئی ایسی بات کہوں گا جس سے مارگریٹ مطمئن ہو جائے گی۔ میں نے بدقت تمام تھوک نگلی اور بولا، ہو سکتا ہے جس ڈاکٹر کو میں نے بے بس کیا تھا وہ اسی اسپتال میں کام کرتا ہو، اور حلیے کا کیا ہے، کئی لوگوں کے حلیے ایک سے ہوتے ہیں۔ یہی دیکھ لو کہ تمہارے پب میں کام کرنے والے ملازم لڑکے کی شکل کتنی حیرت انگیز طور پر تمہارے بھائی سے ملتی ہے۔ میرے ان دونوں دلائل میں کافی وزن تھا۔ میں نے اپنی بات ختم کر کے مارگریٹ کی طرف دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں میں کوئی الجھن نہیں تھی، بلکہ اب اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کو مطمئن دیکھ کر میرے ہونٹوں کے گوشے بھی حقیقی مسرت کی مسکراہٹ سے پھیل گئے۔
मैंने इसी मुस्कुराहट से जैरेली को देखा। वो फूल की तरह खिली हुई थी। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर वो मुस्कुरा दी। तभी तुम पब में परेशान बैठे थे। परेशानी में तुम कितने प्यारे लग रहे थे। काश मैं उस वक्त तुम्हारी तस्वीर उतार सकती। जैरेली ने खुमार आलूदा आवाज में कहा। अब लंदन पुलिस तो तुम्हारी तलाश में होगी। अब तुम क्या करोगे? मार्गरेट ने पूछा। यही मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या बनेगा। मेरे साथ अमेरिका चले चलो। जहाज हमारा अपना है। जर्मनी और फ्रांस से होते हुए हम अमेरिका चले जाएंगे। जैरेली ने मुझे अमेरिका चलने की दावत दी। अमेरिका? मैं मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाया। अमेरिका जहां इस पुरस्कार तंजीम का हेडक्वार्टर था और जहां पर जेन का शोहर और अब्दुल जब्बार का साथी डॉक्टर तनवीर था। बिलजबर उसकी सलाहियतें इस्तेमाल की जा रही थी और जहां मैं पुलिस के खौफ से भी बच सकता था और आजादी से शबो रोज गुजार सकता था। लेकिन मैं जेन और आयशा से मिले बगैर लंदन छोड़ने पर आमादा न था। तुम कल 6 बजे जा रही हो। मैं तुम्हें इस बारे में कल 3 बजे तक बता दूंगा। लेकिन क्यों? वो बेताबी से बोली। वहाँ जाकर न सिर्फ तुम पुलिस से महफूज रह सकते हो बल्कि तालीम भी मुकम्मल कर सकते हो। उसकी आवाज में एक कसक थी। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे चंद एक जरूरी काम है जिनको मैं अल्तवा में नहीं डाल सकता। ये भी हो सकता है कि बाज वजूहात की बिना पर मैं कल 3 बजे तक भी तुम्हें ना मिल सकूं। बहरहाल मुझे उम्मीद है जो भी होगा अच्छा होगा। इसके बाद मैंने इंतहाई खुशगवार माहौल में रात का खाना खाया और देर तक जैरेली की कार में लंदन की रोशन सड़कों पर घूमते रहे। ठीक 10 बजे हम वापस इंटरकॉन पहुंचे और मैंने जैरेली से रुखसत की इजाजत चाही। वादा करो कि कल 3 बजे तक जरूर आओगे। जरूर आऊंगा, मैंने उसे यकीन दिलाया। खुदा हाफिज कहा और आयशा से मिलने के लिए निकल खड़ा हुआ। आयशा के बाद मुझे जेन की खैरियत मालूम करनी थी। मैंने पलट कर देखा। जैरेली अभी तक स्टोन से लगी हसरतो यास की तस्वीर बनी खड़ी थी। अपने घर जाने के लिए मुझे एक गाड़ी की जरूरत थी। ऐसी गाड़ी जो मेरी मर्जी के मुताबिक चलती और मैं जब चाहता उस गाड़ी में बैठकर फरार हो सकता। क्योंकि मेरा अपने घर जाना जरूरी था, इसलिए वक्त की मजबूरी समझते हुए मैंने एक मंसूबे पर अमल किया। एक टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को एक वीरान जगह देखकर टैक्सी रोकने के लिए कहा। उसे बेहोश करके सड़क के अंधेरे गोशे में डालने तक मुझे सिर्फ 4 मिनट लगे। इसके बाद अब ये टैक्सी मेरी मलकियत थी। जब तक ड्राइवर होश में आने के बाद टैक्सी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराता और पुलिस टैक्सी की तलाश में निकलती, मैं आयशा और मम्मी से मिलने के बाद टैक्सी से जान छुड़ा सकता था। मैं टैक्सी को लंदन की सड़कों पर दौड़ाने लगा। चंद एक लोगों ने मुझे टैक्सी ड्राइवर समझकर अंगूठे दिखाए, लेकिन मैंने टैक्सी की अंदरूनी लाइटें ऑफ रखी और किसी जगह भी टैक्सी को खड़ा ना किया। मैंने घर से कदरे फासले पर टैक्सी को खड़ा किया। टैक्सी में एक कंबल पड़ा था। ये कंबल गालिबन ड्राइवर का था। मैंने उस कंबल को उड़ा और मोहतात अंदाज में चलता हुआ घर की तरफ बढ़ने लगा। जिस गली में हमारा घर था वो गली भी वीरान पड़ी थी। मैंने अपनी रफ्तार बरकरार रखी और धड़कते दिल से बढ़ता चला गया। दरवाजे के सामने पहुंचकर मैंने इधर उधर देखा और सुन गुन ली, लेकिन बज़ाहिर खतरे की कोई बात नजर नहीं आ रही थी। मैंने दरवाजे पर दबाव डाला तो दरवाजा खुलता चला गया। रात के 11 बजे दरवाजे का यूं चौपट खुला मिलना मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक बात थी। मैं वसवसों और अंदेशों की यलगार में मुस्तकबिल के हर खतरे से बेनियाज आगे बढ़ता चला गया। अंधेरी राहदारी के बाद आगे रोशन सहन था। ये रोशनी सहन के दाईं तरफ मौजूद बरामदे में लगे हुए कुमकुमे की थी और उधर ही से किसी की बातें करने की आवाज भी आ रही थी। ये आवाज बहुत मध्यम थी। कुछ और आगे बढ़ा तो यकदम आवाज पहचानते ही ठिठक कर रुक गया और जमीन मुझे अपने पांव से निकलती हुई महसूस हुई। ये अंकल जमाल की आवाज थी। मेरा खून यकदम खोल उठा और दिमाग पर गुबार सा छा गया। मैंने कंबल उतार कर परे फेंक दिया और जबड़े बीचता हुआ बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। अपने घर की 4 दीवारी से जमाल की आवाज उभरने का मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता था। जमाल ही वो शख्स था जिसका ख्याल ही मुझे अंगारों पर लौटा देता था। फिर अपने घर में उसकी मौजूदगी का रवादार कैसे होता? ये कान कटा अब क्या गुल खिलाने के लिए इस घर में घुसा हुआ था? यकीनन ये कोई साजिश थी और घर से मेरी अदम मौजूदगी का फायदा उठाने के लिए ये कोई चाल चलने आया था। लेकिन मैं अब उसकी किसी भी चाल को कामयाब होते नहीं देख सकता था। मैं कुछ और आगे बढ़ा तो ठिठक कर रुक गया। बरामदा खाली था। आवाज कमरे से आ रही थी। मैं चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद उसी अंदाज में कमरे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा पीटने का इरादा किया ही था कि यकदम मशीनी अंदाज में बेदम होकर रह गया। अंदर से विक्टर की आवाज उभर रही थी। तमानियत के एक दबीज जज्बे ने मुझे इश्तियाल से निकाल दिया। विक्टर की मौजूदगी में जमाल अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सकता था। मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुन गुन लेने का इरादा किया। वो अगर तुम्हें मिले तो बस उसे इतना बता देना कि उसकी मम्मी आयशा और विक्की बाखैरियत हैं और उन्हें उसका अंकल जमाल अपने साथ ले गया है, क्योंकि पुलिस उन्हें तफ्तीश के लिए हिरासत में लेने का प्रोग्राम बना रही है। लेकिन उसने आज तक आपका जिक्र तो कभी नहीं किया। मैं कल ही पाकिस्तान से लंदन आया हूँ और कल ही मुझे पता चला है कि उसने अल्ताफ आलम का कत्ल कर दिया है। मैं उसे पाकिस्तान में भी बहुत प्यार करता था और ये भी कल ही की बात है कि उससे मेरी मुलाकात हुई थी। लेकिन ये मुलाकात इतनी पुरस्रार और ड्रामाई सूरत में हुई कि मैंने उसको हैरत ज़दा करने का जो प्रोग्राम बनाया था
وہ سب ملیا میٹ ہو گیا۔